لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلی اللہ علیہ وعلی اخیہ علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. معزز ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بروج کی مسلسل تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اس عظیم سورے کی ان آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جن آیتوں میں اللہ نے خود اپنی 5 عظیم صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ آیتیں انسان کو وہ امید دلاتی ہیں اور اس کے اندر وہ احساس پیدا کرا دیتی ہیں کہ پھر انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان آیتوں کو، جن 3 آیتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ مبارکہ بروج کی یہ 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت شریفہ، یہ آیتیں اگر ان پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں آج کی شب، جو پہلی شب قدر ہے، اس آج کی شب سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے، آج کی اس شب سے اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ وہ تعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ضرور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آج وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کریں گے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، دعائیں کریں گے۔ آج کی اس عظیم رات میں جب ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں اور ہم سب اللہ سے دعا مانگیں، اس موقع پر سب سے عظیم دعا، سب سے عظیم ہماری التماس اللہ سے یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اس لیے کہ دنیا میں جب مشکلات بڑھ جائیں گی، دنیا میں جب سختیاں بڑھ جائیں گی، دنیا میں جب ظلم بڑھ جائے گا، دنیا میں جب ناانصافیاں بڑھ جائیں گی، تو پھر اس زمین کو عدل و انصاف سے، سکون و اطمینان سے بھرنے کے لیے اس وارث پیغمبر کو پروردگار ظہور کی اجازت دے گا کہ جن کے آنے کے بعد اس روئے زمین پہ ہر طرف امن و امان ہوگا، جن کے تشریف لانے کے بعد پھر ہر طرف
پوری طرح سے عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ اس عظیم ذات کے لیے آج کی شب ہماری دعا، بلکہ پہلی دعا، سب سے اہم دعا یہی ہونی چاہیے۔ جن ذمہ داریوں کو آج کی شب ہمیں پورا کرنا ہے، انہی ذمہ داریوں کی طرف یہ سورہ بروج کی آیات شریفہ ہمیں متوجہ کرا رہی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ رب العزت وہ ہے کہ جو مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ودود ہے۔ وہ اللہ کے جو مہربان ہے، وہ اللہ کے جو اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ اس آج اپنی بارگاہ میں ان بندوں کو تلاش کرے گا کہ کہاں ہیں ہمارے نیک بندے جو ہماری بارگاہ میں آ کر دعائیں کریں۔ ذو العرش، وہ اللہ، یہ اگلی صفت، تیسری صفت اس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ذو العرش، اللہ عرش والا ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے، ساری چیزیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ اور اس کے بعد مجید، اللہ صاحب عظمت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب جلالت ہے۔ تمہیں کیا چاہیے جو اللہ کے پاس تمہیں نہیں ملے گا؟ اور اس کے بعد پانچویں صفت فعال لما یرید، جو بھی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کام کو انجام دیتا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، نہ کوئی اللہ کے ارادوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ یرید، یہاں کے اوپر لفظ یرید اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کا جو بھی ارادہ ہو، اللہ جس کام کا بھی ارادہ کر لیتا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ کوئی اس دنیا میں اللہ کو روک نہیں سکتا۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تمہارے سارے امور تمہارے پروردگار کے دست قدرت میں ہیں تو پھر اگر لو لگانی ہے تو اللہ سے لو لگاؤ، امیدیں وابستہ کرنی ہیں تو اللہ سے امیدیں وابستہ کرو۔ یہ پانچوں آیتیں، پانچوں صفتیں جو اللہ کی ہیں ان تین آیتوں میں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا آج کی شب سے ایک خاص رشتہ ہے۔ اللہ آواز دے رہا ہے کہ بندوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ آج کی شب مغفرت کی شب ہے، آج کی شب پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی شب ہے، آج کی شب پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی شب ہے۔ اور یہ بات سمجھنی ہے تو پھر اس آیے شریفہ کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، دنیا میں بہت سے افراد ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان جا کر اپنے باس کے سامنے سوری کہتا ہے، باس اس کی غلطی کو ایکسپٹ تو کر لیتا ہے لیکن پھر بھی ناراض بیٹھا ہے، پھر بھی اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اسے اچھا نہیں لگا ہے، پھر بھی اس کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو برا لگا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ہرٹ ہوا ہے، لہٰذا معاف کر دینے کے باوجود اس کا انداز ناراضگی والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے غفور ہونے کے فوراً بعد یہ اعلان کیا کہ وہ ودود بھی ہے، یعنی وہ معاف کر دینے کے بعد اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار رحم دل والا ہوتا ہے، اس کا انداز اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دینے کے بعد اس بندے کو پسند کر رہا ہے۔ دنیا والوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے۔ دنیا والے معاف کر دینے کے بعد دل کے کسی گوشے میں ضرور اس برائی کا احساس باقی رکھتے ہیں، اور اسی لیے جب کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر اس پرانی بات کو نکال کے اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، معاف کر دینے کے بعد پھر اپنے بندے سے کہتا بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں کرتا، اتنا عظیم پروردگار ہے۔ اور پھر آج کی شب فعال لما یرید سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے۔
آؤ تمہیں کیا چاہیے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، تمہیں جو بھی چاہیے ہے آؤ اللہ سے مانگو، اللہ جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، نہ ملائکہ روک سکتے ہیں نہ انسان روک سکتے ہیں، کوئی کائنات کی طاقت اللہ کو اس کے کاموں سے روک نہیں سکتی ہے۔ تو جب اللہ کے ارادے پر ساری دنیا کے سارے اعمال منحصر ہیں تو پھر ایسا کام کرو کہ اللہ کا ارادہ تمہارے متعلق بھی ہو جائے، وہ اچھائیاں انجام دو کہ اللہ کا ارادہ تمہارے لیے بہترین اجر کا سبب بن جائے۔ آج کی شب انسان اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھے گا یہی تو امید لے کر بیٹھے گا کہ پروردگار سے آج امیدوں کے بعد نہ جانے کیا کیا مانگنا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ سے لے کر اٹھنا ہے۔ اگر اللہ سے لینے کی امید ہے تو پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں اس شب قدر میں گڑ گڑا کر اس طرح سے مانگو کہ پھر پروردگار اپنے ارادے سے اس شے کو ضرور عطا کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے جب مغفرت کے ساتھ ساتھ ودود کا بھی مرحلہ آ جائے، اور پھر ودود کے ساتھ ساتھ فعال لما یرید کا مرحلہ بھی آ جائے، اور ان سب کے درمیان ذو العرش اور مجید کا مرحلہ بھی آ جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کے لیے کیوں چاہتا ہے کہ وہ آئیں میری بارگاہ میں بیٹھیں، مناجات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور پھر جب ہم سے مانگیں تو پھر پروردگار انہیں عطا کر دے۔ لہٰذا آج کی اس عظیم الشان رات میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کے ذریعے سے مانگنا ہے، لینا ہے۔ یہ جو مغفرت ہے اس کا آج کی رات سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں عرض کروں، آج کے اعمال میں جہاں مختلف اعمال ہمیں انجام دینا ہے، انہی اعمال کے درمیان آج ہمیں 2 رکعت نماز کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا ہے۔ یہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے کیا معنی ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہوں، یہ 70 بار اور 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس جملے کو بھی آج کی شب کہنے کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی یہ شب قدر شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، بندوں کی توبہ اور استغفار کو قبول کرنے کی رات ہے۔ آپ سنیں گے آج کی رات یہی مغفرت، آج کی رات جس موقع کے اوپر انسان قرآن مجید کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے قرار دے گا، اپنی زبان پر یہ جملہ کہے گا کہ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجا۔ یہ سارے واسطے دینے کے بعد کہ پروردگار تیری نازل ہونے والی اس کتاب کا واسطہ، پروردگار وہ تمام شخصیتیں کہ جن کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، وہ تمام تیرے بڑے بڑے نام جو اس کتاب میں موجود ہیں، وہ تمام تیرے نام کہ جو اچھے اچھے نام ہیں کہ جن کی بنا پر خوف اور امید پیدا ہوتی ہے، پروردگار ان سب کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہوگی ہماری زبانوں پہ؟ ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اے میرے پروردگار ہم کو، اے میرے پروردگار مجھے دور کر دے، نجات دے دے جہنم کی آگ سے، یعنی مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار میری توبہ کو قبول کر لے۔ یہ انسان آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گا، اور اس طرح سے اپنے پروردگار سے وہ تمام چیزیں حاصل کر لے گا کہ جن چیزوں کو پروردگار آج کی شب اپنے بندے کو دینا چاہ رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا یہ شب کہ جس کو پروردگار نے پہلی شب قدر قرار دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، اور اسی لیے پروردگار نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ اپنے بندے کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے۔ بس
ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، اللہ سے گفتگو کرے۔ اور اسی لیے مغفرت میں ایک بات عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے، مغفرت لفظ غفرہ سے بنا ہے۔ غفرہ یعنی پوچھ چھپا دینا، غفرہ یعنی اس کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں انسان نے توبہ کر لی تو پھر پروردگار اس کے گناہوں کو اس طرح سے چھپا دیتا ہے کہ پھر حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر اس کے ملائکہ بھی اس کے اس گناہ کو جس کو انسان نے انجام دیا ہے بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ مغفرت کے معانی میں جہاں انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے کی بنا پر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر اگر کسی انسان نے کسی برائی کو انجام دیا، مثلا اگر کسی انسان نے اپنی نماز ترک کی جان بوجھ کر، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک نماز چھوڑ دینے سے۔ لیکن اگر توبہ کر کے یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائے تو اس برائی کا جو اثر ہوا تھا، یعنی 40 دن تک دعاؤں کا قبول نہ ہونا، پروردگار اس اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ مغفرت کا ایک معنی یہ بھی ہے، مغفرت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کمیاں پیدا ہو گئیں ان کی بھرپائی اللہ کر دیتا ہے۔ مغفرت کے ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو پروردگار جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ مغفرت کے ایک معنی یہ ہے کہ پروردگار اس انسان کو جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ مغفرت کے ایک معنی یہ ہے کہ پروردگار اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بیچ ایک ایسی شے ہے جس کا ہم سب سے بڑا گہرا رشتہ ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن پروردگار کا یہ لطف ہے، یہ کرم ہے، یہ پروردگار کی عنایت ہے، یہ پروردگار کی طرف سے خاص تحفہ ہے سارے انسانوں کے لیے۔ آپ سنیں گے وہ تحفہ کیا ہے، آپ سنیں گے وہ اہم شے کیا ہے۔ پروردگار اگر اپنے بندے کے گناہوں کو کچھ بھی نہ ہو مغفرت کے بعد، کم از کم لوگوں کی نگاہوں سے اس پوشیدہ گناہ کو چھپا لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، انسان نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کیا، اللہ سے مغفرت طلب کی، اب نتیجے میں پروردگار نے اس گناہ کو، کہ جس گناہ کو اگر چاہتا تو آشکار کر دیتا۔ آپ انصاف سے بتائیں، انسانوں کے گناہ اگر دوسروں کو پتہ چل جائیں، کیا اس انسان کی کوئی عزت باقی بچے گی؟ کیا کوئی آبرو باقی بچے گی؟ کیا کوئی پھر دوبارہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دے گا؟ نہیں موقع دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہ کے بارے میں اس کو خبر مل گئی ہے۔ لیکن یہ لطف پروردگار ہے، میرے بندے تم نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا میں تمہارے اس گناہ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لوں گا۔ ورنہ آج کے دور میں انسانوں کے گناہوں کے آشکار کر دینے کے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں تھا، اللہ چھپا لیتا ہے۔ انسان کے توبہ کرنے سے انسان کو پروردگار اس گناہ سے بھی نجات دیتا ہے اور اس کے گناہ کو چھپا بھی لیتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب اسی شراب کی حرمت کا حکم اللہ کی بارگاہ سے آیا اور پھر مدینہ طیبہ میں رسالت مآب نے سارے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے شراب کا پینا حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے تھے کہ جن کی عادت تھی شراب پینے کی، ان کے لیے شراب اچانک چھوڑ دینا آسان کام نہیں تھا، مدتوں کی عادت کی بنا پہ اب وہ مجبور شراب پی رہا ہے، چھپا کے پی رہا ہے۔ البتہ اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے، انسان اپنے طریقہ کار کو، اپنے روٹین کو چینج کرے، خود بخود اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔
ایک ایسا صحابی پیغمبر کے جو گیا تھا بازار میں شراب کو خرید کے لے کے واپس پلٹ رہا تھا، اس کے پاس ایک مٹکا کہ جس مٹکے میں شراب ہے لے کے واپس آ رہا ہے، جیسے ہی اپنے محلے کی گلی میں انٹر ہوا، اچانک دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی کے گھر سے رسالت مآب ملاقات کر کے واپس پلٹ رہی ہیں اور آمنے سامنے بالکل حضور اکرم اس گلی سے نکلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ادھر سے مٹکا لیے ہوئے شراب کا اسی گلی میں انٹر ہو چکا ہے۔ اب کیا کرے میرے پروردگار، اب تو میں پیچھے واپس بھی نہیں جا سکتا ہے، وعدہ کیا میرے پروردگار میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس آج میرے پروردگار تجھ سے میں توبہ کر کے اتنی التماس کر رہا ہوں کہ میری آبرو بچا لے۔ اصحاب پیغمبر موجود ہیں، رسالت مآب خود بنفس نفیس موجود ہیں، سارا محلہ موجود ہے، اگر یہ پتا چل گیا کہ میں شراب لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میری کوئی عزت کوئی آبرو نہیں رہ جائے گی، میرے پروردگار مجھے بچا لے۔ آپ سنیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ راز و نیاز کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے قدم بڑھ رہے ہیں، ادھر رسالت مآب بھی آگے بڑھتے ہوئے بالکل اب انسان کے قریب آ چکی ہیں۔ سلام کیا حضور اکرم نے، اور اس نے چونکہ رسالت مآب کی سیرت میں ہے کہ رسالت مآب پہلے سلام کرتے تھے، کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، سلام کا اس نے جواب دیا۔ رسالت مآب نے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سرکہ، آپ جانتے ہیں کہ اسی انگور سے سرکہ بھی بنتا ہے، اسی انگور سے شراب بھی بنتی ہے، زیادہ پکا لیا جائے تو شراب تک پہنچ جاتا ہے یہ عرق، اور اگر کم پکایا جائے تو سرکے تک پہنچتا ہے۔ اس نے کہا میں تو سرکہ لے کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مٹکے میں موجود اس سرکے کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ سرکہ ہے کیسا۔ اب تو لرزنے لگا، میرا راز کھل جائے گا، سب کو پتا چل جائے گا، ایک گناہ اور دوسرا گناہ یہ کہ میں نے جھوٹ بولا۔ اے میرے پروردگار مجھ کو بچا لے، اے میرے پروردگار مجھ کو نجات دے دے، اے میرے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ کبھی انجام نہیں دوں گا۔ آپ سنیں گے ایک صحابی پیغمبر آگے بڑھا، اس نے مٹکے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس مٹکے میں موجود اس شے میں اپنی انگلی کو ڈبو کے اپنی ناک کے پاس لے کے آیا اور سونگھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، واقعیت یہ ہے کہ اس مٹکے میں سرکہ موجود ہے۔ حیرت میں، کون حیرت میں؟ سنیں گے آپ، وہ خود انسان حیرت میں ہے کہ جو بازار سے خرید کے شراب لے کے آیا تھا، لیکن اب اس کے مٹکے میں سرکہ موجود، کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس نے بھی جلدی سے انگلی ڈال کے اس کو چاٹ کے دیکھا کہ ہاں واقعاً یہ سرکہ ہے۔ حضور اکرم آگے بڑھ گئے، آپ سنیں گے وہ انسان وہیں پہ کھڑا رو رہا ہے، اے میرے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری عزت بچا لی، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہوں کہ تو نے میری آبرو کو محفوظ رکھا۔ بعد میں آیا رسالت مآب کے پاس، یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیسے شراب سرکہ، پورا واقعہ آ کے چپکے سے رسالت مآب کو بیان کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ واقعیت یہ ہے کہ وہ شراب ہی تھی، وہ تو آپ کے سامنے سرکہ بن گئی، ہوا کیسے؟ کہتا ہے میں نے تو صرف اللہ سے توبہ کی تھی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب انسان صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ نہ صرف اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی برائی کی بھرپائی بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے تمہاری توبہ کی بنا پہ تمہاری عزت کو بھی بچایا، اللہ نے تمہاری توبہ کی بنا پر تمہارے اس حرام شے کو حلال شے میں بدل دیا۔ انسان کو اللہ سے لو لگا کر اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے التماس کرنی چاہیے۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گناہ جو تم نے انجام دیے ہیں ان کو آ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، معافی مانگو۔ خود قرآن مجید نے تقریباً 234 دفعہ لفظ غفران کے مختلف
ورڈز کو یوز کیا ہے، اور ان ساری جگہوں پہ پروردگار 90 جگہیں وہ ہیں جہاں پہ پروردگار نے لفظ غفران کے ساتھ کبھی لفظ رحیم استعمال کیا ہے، غفور الرحیم کہا ہے، کبھی لفظ غفور کے ساتھ ودود استعمال کیا ہے، کبھی لفظ غفور کے ساتھ عفو استعمال کیا ہے۔ مختلف انداز میں 90 جگہوں پر پروردگار نے یہ انسانوں کو پیغام دیا کہ تمہاری توبہ اللہ کی رحمت کو تم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بڑا اہم موقع ہے آج کی شب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توبہ اور استغفار ہو۔ اور اسی لیے آج کی شب دعائیں پڑھنے سے پہلے، مناجات شروع کرنے سے پہلے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایمان انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جو لوگ گناہیں کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک پروردگار غفور اور رحیم ہے۔ کب؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا اللہ۔ ذکر پروردگار اور استغفار، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر انسان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا اپنے لیے خود کو مستحق بنا لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ تکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے بڑے گناہوں کو تم چھوڑنے کا وعدہ کرو، پروردگار تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو تمہاری توبہ کی بنا پر بخش دے گا۔ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اختیار نہ کیا جائے تبھی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں تو پھر وہ اپنی توبہ کو قبول نہیں کروا سکتا۔ جن میں سے ایک اللہ کا شرک ہے، کہ اگر شرک ہے تو اللہ غفور نہیں بنتا، اللہ اس بندے کے لیے غفور نہیں قرار پاتا۔ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، پروردگار جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہاں، ان کے علاوہ بقیہ لوگوں کو پروردگار معاف کرنے پر تیار ہے، لیکن اگر شرک کر رہے ہیں ہرگز معاف نہیں کرتا۔ شرک اور گناہ دونوں ساتھ میں ہیں، توبہ کرو گناہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، اللہ سے مایوسی۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں گناہوں کی بنا پر، ان سے قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس۔ بڑے سے بڑے گناہ اگر اولاً تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر سرزد ہو جائیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کے درمیان سب سے اہم مرحلہ ہے انسان جب بھی استغفار اور توبہ کرنا چاہے ضروری ہے کہ انسان توسل کے ساتھ توبہ کرے۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنے نفسوں پر گناہ کرنے کے بعد اگر اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں اور پھر یہ بھی استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا پائیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ بغیر نمائندگان پروردگار کو واسطہ قرار دیے انسان اپنی توبہ قبول نہیں کروا سکتا۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، قرآن مجید سورہ بروج میں کہہ رہا ہے کہ اللہ مغفرت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لیکن کب؟ جب تم ان شخصیتوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ کہ جن شخصیتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے سے مقرب کر رہا ہے، تب تمہاری گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، اور تبھی پروردگار تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، قرآن مجید کی آیت نے ابھی میں نے پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا اہم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً بے شک پروردگار سارے انسانوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کو نازل کرنے والا ہے۔ آج کی اس عظیم شب میں اہل بیت اطہار کا واسطہ دیکھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، مناجات کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ابو بصیر کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اسی شہر کوفہ میں مقیم ہیں، ان کا یہ بیان، میرا ایک پڑوسی تھا جس کا حال یہ تھا کہ بہت ستاتا تھا، صبح و شام ستاتا تھا۔ رات میں اس کے گھر میں بالکل دیوار ملی ہوئی تھی، اس کے گھر میں موسیقی کے سارے انتظامات، گانے بجانے کے سارے انتظامات، اور وہ طوفان بدتمیزی کے نتیجے میں خود ابو بصیر اپنے گھر میں سو نہیں پاتے تھے، بار بار جا کے سمجھاتے تھے، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یہ صبح میں گئے، پوری رات یہ سب جاگے تھے اور اس طرح سے اللہ کی مخالفت میں پوری رات گزاری تھی۔ ابو بصیر گئے، کہا دیکھو میں آج تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے رات میں کیے گئے اعمال کے لیے تمہیں متوجہ کرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے کسی فائدے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے رات میں آرام نہیں مل پا رہا ہے، لہٰذا میں تم سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ تم اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھو، یہ کرنے نہیں آیا ہوں۔ اچھا پھر کیوں آئے ہو؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں جہنم سے نجات دلا دوں۔ یہ رات میں موسیقی کی آواز، یہ رقص کی آواز، یہ گانے کی آواز، یہ سب تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تم کیوں اپنی جہنم کو آباد کر رہے، کیوں جہنم جانا چاہتے ہو؟ اس کے دل پہ اثر ہوا، کہتا ہے کہ دیکھو اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں توبہ کر کے جنت کی طرف جاؤں، اب زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، پوری زندگی میں نے ظلم کیا ہے اور میں نے پوری زندگی گناہ کیا، اب 2-4 دن اور بچے ہیں میری زندگی کے، مجھے یہ گناہ کر لینے دو، پھر دیکھا جائے گا جہنم کا۔ نہیں، میں تمہیں اسی لیے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے، پڑوسی کہتا ہے کہ اب مجھے روئے زمین پر صرف ایک شخصیت بچا سکتی ہے، وہ جو مدینے میں تمہارے آقا اور مولا ہیں، اگر وہ وعدہ کر لیں کہ مجھے بخشوا دیں گے، میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا۔ ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کے مولا سے گفتگو کروں گا۔ یہ آئے حج کے لیے، اور جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ پہنچے، مولا کی خدمت میں فرزند پیغمبر میرے پڑوسی نے یہ پیغام دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جا کر بس اس سے اتنا کہہ دینا کہ جعفر ابن محمد، یعنی مولا نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ تم جو برائیاں کر رہے ہو اور جن لوگوں کا حق تمہاری گردن پہ ہے، ان سب کو ختم کر دو، برائیاں چھوڑ دو، حقوق ادا کر دو، میں ذمہ دار ہوں کہ تمہیں جنت دلاؤں گا۔ ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں کہہ دوں گا۔ پہنچے ابو بصیر واپس اپنے وطن، اور جس موقع کے اوپر سب ملنے کے لیے آئے، وہ پڑوسی بھی ملنے آیا کہ ہمارا پڑوس حج سے واپس آئے، چلو ملاقات کریں۔ اور جب ملاقات ہوئی تو ابو بصیر نے کہا کہ میرے آقا اور مولا نے ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام؟ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ کہہ دینا کہ اگر تم نے اپنے حقوق ادا کر دیے اور گناہ چھوڑ دیے، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں بخشوا دوں گا۔ لرزنے لگا، فرزند رسول نے وعدہ کیا ہے کہاں، مولا نے وعدہ کیا ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، سر جھکائے اپنے گھر واپس آیا۔ دوسرے دن ابو بصیر کو اس نے بلایا، آوازیں دیں، ابو بصیر دروازے پر پہنچے
کہا میں تم سے مل بھی نہیں پاؤں گا۔ پڑوسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس کوئی لباس بھی نہیں ہے پہننے کو۔ خیریت کیا ہو گیا؟ کہا میں نے جتنا مال دوسروں سے چھینا تھا سب میں نے ان کو واپس کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ابو بصیر نے لباس اپنے بھجوائے تاکہ پہن سکے، اور پھر کچھ دن بعد پتا چلا کہ بیمار ہے۔ سرہانے پہنچے ابو بصیر، پتہ یہ چلا کہ وہ بس دنیا سے اب جا رہا ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ میں تمہارے لیے طبیب کو بلا کے لاتا ہوں۔ کہا نہیں اب طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا آخری وقت ہے۔ اچانک زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لی تھی اس نے۔ صحیح توبہ کر لینے کے بعد، وسیلے اور اہل بیت کا واسطہ دینے کے بعد پھر انسان کہتا ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ اچانک اس کی جان اس کے بدن سے نکل رہی، اچانک کہتا ہے ابو بصیر تمہارے آقا اور مولا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، ابھی تو تم دنیا میں ہو۔ کہتا ہے ہاں لیکن مولا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تمہارے ذریعے سے وہ مولا نے پورا کر دیا، دنیا سے چلا گیا۔ ابو بصیر جب پھر آقا کی خدمت میں مدینہ طیبہ آئے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس پڑوسی کو بخشوا دیا۔ یہ ہے انسان کی صحیح توبہ، جب انسان اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی توبہ اور استغفار کرے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر دعا کرے۔ اور شاید آج کی اس عظیم رات میں سرکار امیر المؤمنین سے بہتر کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ امیر المؤمنین کہ جن کی شب ضربت ہے، وہ امیر المؤمنین کہ جن سے بہتر اس کائنات نے امام نہیں دیکھا۔ آج کی شب امیر المؤمنین نے پوری رات بے چینی کے عالم میں گزاری ہے۔ صبح سے پہلے امیر المؤمنین مسجد کی طرف نکل رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے قدموں کو مرغابیوں نے روکا، زنجیر در نے روکا کہ مولا مسجد نہ جائیے۔ لیکن مولا مسجد پہنچے اور ادھر مسجد میں امیر المؤمنین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر فلک سے آوازیں آنی شروع ہوئیں، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے مینارے منہدم ہو گئے، قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ بیٹی نے جب یہ خبر سنی اپنے گھر میں بیٹی تڑپنے لگی، گریہ کرنے لگی، اس لیے کہ امیر المؤمنین سے بے پناہ محبت تھی۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، زینب اولیاء مقام سے شہزادی، آپ نے امیر المؤمنین کی صرف شہادت کی خبر سنی تھی، اتنی بے چین ہو گئی تھی۔ کربلا میں جب حسین کے جسم نازنین پہ نظر پڑے گی، جس میں اتھر سے سر علیحدہ ہو رہا ہوگا، نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہوگا، میدان کربلا میں قیامت آ رہی ہوگی، اے شہزادی کیسے صبر کریں گی؟ شاید یہی وجہ ہے شہزادی نے اپنے دل کو سہارا دینے کے لیے اپنے بھتیجے کو بیدار کیا تھا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ بھتیجا بھی منقلب ہو رہا ہے تو اپنا غم بھول کر سید سجاد کو سہارا دیا تھا۔ اے بھیا حسین، اب زینب تمہارے بعد تمہاری یادگار سید سجاد کی حفاظت کرے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو آج کی شب تیری بارگاہ میں دعائیں کریں گے، پروردگار ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلز میں ہیں، جو آئی سی یوز میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما، اور آج کی شب ہم سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار
ہم سب کے لیے اگلے سال کو نیک اور سعادت مند مقدر والا قرار فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کے سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ سوال آپ کے سامنے عرض کیا جائے، التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید صفدر حسین، مرحوم سید انور حسین، مرحوم سید افسر حسین، مرحوم سید حسن عالم، مرحوم سیدہ شہنواز بانو، مرحومہ سیدہ کنیز بانو اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ اور اس درمیان جب آپ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آئیے سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ سوال سے پہلے یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر آ رہا ہے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور اسی نمبر پہ فوراً صحیح جواب بھیجنے والے مرد مومن کو اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ سوال آج کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ غفران کو مختلف طریقوں سے کتنی بار استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور کتنی بار لفظ غفران کے ساتھ رحیم و ودود و عفو و حلیم اس قسم کے کلمے آئے ہیں۔ یہ 2 تعداد میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ان دونوں کو آپ جلدی سے لکھ کر بھیج دیجئے۔ کتنی بار لفظ غفور کے جیسے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور کتنی بار لفظ غفور کے ساتھ اللہ کی رحمان و رحیم والی صفتوں کا ذکر وارد ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔